ابھی ابھی رجب کا مہینہ جو شہر حرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، ہم پر سے گزرا۔ ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام شعبان میں کیا کرتے، اور اہل علم اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا بھی مہینہ کہتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بالکل سامنے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے منتظر ہے، بلکہ اگر دیکھنے کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم اس کے منتظر ہیں۔ تو یہ جو بالکل نیکیوں کے موسموں سے میں اور آپ گھرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ مواقع نصیب فرمائے۔ اور بات کو شروع بھی اسی انداز سے کرنا چاہوں گا کہ رجب کا جو مہینہ ابھی گزرا، اور آپ نے اس مہینے میں اور اس مہینے کے سے جڑے ہوئے جتنے بھی خطبات اور دروس سنے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس مہینے میں معراج کا سفر ہوا، اور پھر معراج کے سلسلے میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اور معراج کا سب سے بڑا معجزہ کہیے، جو کہ خود ایک معجزہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا تحفہ وہ نماز ہے۔ اور نماز کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کا مقام کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور نماز کو ہم بالکل ایک نماز کی طرح، ایک اینٹیٹی کی طرح، ایک اکائی کی طرح سنتے ہیں، جبکہ نماز اپنے اندر خود ایک بہت بڑا مجموعہ ہے مختلف ارکان کا۔ اگر آپ ذرا سا زوم کر کے دیکھیں نماز کو، اگر آپ ویژولائز کریں اور اسے ایک تصور میں، تصویر کی شکل میں دیکھیں، تو ہر ایک رکن اپنی جگہ ایک بڑا مقام رکھتا ہے۔ نماز صرف ایک نماز، ایک اکائی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی ایک اکائیاں ہیں۔ نماز کے اندر قیام ہے، نماز کے اندر رکوع ہے، نماز کے اندر تشہد ہے، نماز کے اندر سجود ہے، نماز کے اندر دونوں سجدوں کے بیچ کا وقفہ ہے، نماز کے اندر سلام ہے جو بالکل آخری اختتام ہے۔ نماز شروع سے لے کے آخر تک اپنے اندر ایک ہزار نصائح، ہزار مقاصد، ہزار مصالح، ہزار فوائد رکھتی ہے۔ اہل علم نے ہر ایک پر اتنا لکھا ہے کہ ہم طلب علم پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے نماز کا صرف ایک رکن، سجدہ جسے ہم سجود بھی کہتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ مختصر سی باتیں جو شاید تھوڑی بکھری بھی ہوں، لیکن اسے سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارا یہ جو 15، 20، 25 منٹ کا جو وقفہ ہے وہ تھوڑا سا انشاءاللہ باذن اللہ، بعون اللہ مفید گزرے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایسا ہی نہیں دیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے پر لے جا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ اور نماز کا ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ اس تحفے کو، بلکہ معراج کا ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر یا معراج کا جو انعام یا معجزہ عطا کیا گیا، وہ اس وقت پر کیا گیا جبکہ مسلمان سب سے زیادہ تکلیف دہ حالت میں تھے، بہت خوش تھے، بہت خوشحال تھے، فتح مندی اور جیت کے جھنڈے ہر جگہ لہرا رہے تھے۔ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا، بلکہ ایسا ماحول تھا جب مسلمان سب سے زیادہ پریشانی، تنگ حالی، عاجزی کی حالت میں تھے، سب سے زیادہ ولنریبل اسٹیٹمنٹ میں تھے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری اس وقت کے صحابہ کو، ساری امت کو اس وقت کی شیب ابی طالب سے کے بائیکاٹ سے گزرنا پڑا تھا، جہاں حال یہ تھا کہ کھانے کو کچھ میسر نہ ہوتا تو لوگ، صحابہ کرام، درختوں کے پتے چبایا کرتے، اور کہنے والوں نے کہا، صحابہ نے، کہ اتنا ہم درختوں کے پتے چبا کر زندگی گزارتے کہ جب ہم قضائے حاجت کرتے تو ہمارا فضلہ بھی بالکل جانوروں کی طرح ہو جگہ ہوتا۔ مکے کے اندر شیب ابو طالب کی اس گھاٹی سے بچوں کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آیا کرتی۔ کافروں کے سنگ دلوں پر، ان کی سنگ دلی پہ ذرا اثر نہ پڑتا، ان سنگ دلوں پر، کانوں پر ان کی جوں بھی نہ رینگتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مضبوط ترین سہارا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے۔ اور پھر اب طائف کا سفر خود ایک بہت بڑا ایسا حادثہ تھا اللہ کے نبی کے لیے کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن آپ کا کون سا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ طائف کا دن تھا۔
مختصراً یہ کہ 1000 تکلیفوں کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی کے لیے اپنے قریب بلایا، اتنا قریب کہ سدرۃ المنتہا، آج تک جہاں کسی نے قدم نہ رکھا، نہ کسی جن نے، نہ کسی انس نے، نہ کسی فرشتے نے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، اور پھر آپ کو 2 تحفوں سے نوازا گیا، ایک نماز ہے اور ایک وہ ہے کہ بشارت کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی شرک سے پرہیز کرے گا اور شرک کے بغیر اگر وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محض اس کی توحید پر اسے بخشش کریں گے۔ ایسے مقام پر سجدہ دیا گیا، نماز دی گئی، اور نماز کے اندر یہ سجدہ مجھے اور آپ کو اس کی نعمت ملی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ اگر فضیلت گنائی جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ایک سجدہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اس کے ایک سجدے کے مقابلے میں اس کا ایک گناہ کم ہوگا، اس ایک سجدے کے مقابلے میں اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کے بارے میں جو سب سے بہترین باتیں بیان کی ہیں، یا پھر میرے اور آپ کے سامنے سب سے بہترین روایتیں جو موجود ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کیا کرتے اور اللہ کے نبی کی خدمت کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں، ایک مرتبہ جب وضو کا پانی لے کر قیام اللیل کے وقت حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یقین مانیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوئے ہوں گے جو آپ نے یہ سوال کیا حضرت ربیعہ سے، کہا مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اور ربیعہ بن کعب اسلمی نے کہا کہ یہی موقع ہے مانگنے کا، مانگنے والا جنت مانگ لے۔ اور ربیعہ نے کیا کہا؟ کمزن صحابی نے کیا کہا؟ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی خواہش یہ ہے کہ جنت کے اندر آپ کی صحبت نصیب ہو، آپ کی رفاقت نصیب ہو، میں آپ کا رفیق بن کے رہوں جنت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ کہا نہیں، یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر تمہاری یہی خواہش ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں اللہ سے تمہارے لیے مانگوں تو پھر تم بھی میری مدد کرو اس طرح کہ تم بہت زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ اہل علم نے اس کی تفسیر میں نوافل نمازوں کے اہتمام کے لیے کہا، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ تو اصل میں فرائض اور واجب نمازیں ہیں، کہنا یہ ہے کہ سجدوں کا کوئی موقع چھوٹنا نہیں چاہیے، زیادہ سے زیادہ سجدے آپ کو اللہ سے قریب کریں گے۔ کہا کلا لا تطعه فاسجد واقترب، کہا سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ میرے بھائی، بہت سی باتیں ہیں کہنے کے لیے، بہت سے موضوعات ہیں کہنے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جو 1000 دنیا کے مسائل ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی اس وقت میرے اور آپ کے سامنے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ان نیکیوں کے مواسم میں میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والے مہینے جب تمہارے پاس آئیں تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے دور رہ کر اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور جس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نیکیوں پہ نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، اور نیکیاں کرنے کے لیے ایسی نیکیاں چننا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مجھے اور آپ کو قریب کریں۔ اسی لیے میں نے نمازوں کے سلسلے میں سب سے بہترین جو سجدے کا رکن ہے، اور بہترین اس لیے ہے حالانکہ ہر ایک رکن اپنی جگہ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، ہر ایک رکن اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ آپ کا قیام سب سے بہترین ادب کا موقع ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اتنا با ادب، اتنا مؤدب کوئی آدمی کوئی ذات کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ آپ کا رکوع، وہ آپ کا جھکنا، میرا آپ کا جھکنا اللہ کے حضور، یہ میرا اور آپ کا جھکنا، یہ جھکنا سب سے بہترین عبادت ہے۔ لیکن جب بندہ مومن یا پھر ایک مسلمان یا ایک انسان انسانی زندگی کے بلکہ انسانی پورے اعضاء کے اندر جو انسان کی جو پیشانی اور جبیں ہوتی ہے سب سے زیادہ معزز ہوتی ہے، کتنا ہی متکبر انسان کیوں نہ ہو، وہ جب اسے زمین پر جھکا دیتا ہے، زمین پر رگڑ دیتا ہے، اپنی ناک خاک آلود کر لیتا ہے، تو پھر اس سے زیادہ عاجزی کا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سجدے کی خاص بات یہی ہے کہ سجدہ بندے مومن کی پہچان ہے،
سجدہ بندہ مومن کا شعار ہے. سجدہ اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے خود سپرد کر دینا ہے، اپنا آپ حوالے کر دینا ہے. اور سجدہ عاجزی کی انتہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عظمت کی بھی معراج ہے. جو جتنا اللہ رب العالمین کے لیے جھکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا زیادہ بلند کرے گا. اور سجدہ دراصل مجھے اور آپ کو اسی طرح جھکاتا ہے اور اللہ کے آگے مجھے اور آپ کو بلند کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی سجدہ ہے کہ انسانی تاریخ کی شروعات میں جب انسان کی تخلیق ہو رہی تھی تو کہا گیا سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس. سب نے مانا. کس نے انکار کیا؟ ابلیس نے انکار کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور پنڈلی ہٹا دی جائے گی، پنڈلی پر سے سطر ہٹے گا ذرا سا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ اور انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا. قرآن نے کہا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اور اس کی تفسیر میں اہل علم نے کہا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت اس کی تفسیر کرتی ہے کہ کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا. بالکل ظاہری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر فرمائی. اور اس وقت سجدہ ہر آدمی، ہر بندہ مومن سجدے میں گر پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے. اور وہ لوگ جو سجدوں سے بھاگتے تھے، سجدوں سے کتراتے تھے، سجدہ کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے، کل قیامت کے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ اکڑ چکی ہوگی، فلا یستطیعون وہ سجدہ نہ کر پائیں گے. تو یہ موقع میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. چلیے بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں اس کی فضیلت سے آگے بڑھتے ہیں کہ سجدے کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، سجدے کی اتنی فضیلت ہے جو کہ ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں. لیکن کیا میں اور آپ سجدے کی معنویت کو بھی سمجھتے ہیں کہ سجدہ میرے اور آپ کی زندگی میں کیا تھوڑی سی بھی تبدیلی لا رہا ہے؟ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی سجدوں کے بارے میں ذکر کیا کہا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. والشمس والقمر والنجوم والجبال کہا چاند، سورج، ستارے اور یہ پہاڑ، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ہر انسان سجدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد اولم یرو، اس کے بعد دوسری روایت میں کہا کہ ہر ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہے. یتفیأ ظلالہ من الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون کہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں. اور پھر کہا لا یستکبرون کہ فرشتوں کی جو مقدس اور مبارک جماعت ہے یہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے. اور یہ کیا نہیں کرتی ہے؟ کبر نہیں کرتی ہے، گھمنڈ نہیں کرتی ہے. یہ اللہ کی عبادت سے کترا کر سب سے بڑا گھمنڈ تو یہ ہے کہ انسان اللہ سے منہ موڑ لے اور دوسرا اس کے اندر کبر کی صفت نہ پائی جائے. کیوں؟ کیونکہ سجدہ ریزی اس بات کی بالکل متضاد کیفیت ہے، بالکل اپوزٹ کیفیت ہے کہ ایک بندہ اگر سجدہ ریز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عاجزی والی پوزیشن میں ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ذلت والی پوزیشن میں ہے. اور یہ ذلت اور یہ نیاز مندی اللہ کے حضور ہم اپنے آپ سے اختیار کرتے ہیں کہ اس سے بڑا شرف کیوں نہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک بندہ مومن کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ جب نماز ادا کرتا ہے تو ان 5 مرتبہ کی نمازوں میں کئی ایک مرتبہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح خلاص کہہ کر آگے بڑھتا ہے کہ اس کا کبر، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کا میں پنا، اس کی انا اور اس کی انانیت کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، وہ دوبارہ اپنے کبر میں واپس لوٹتا ہے. اسے کسی بھی نعمت کو اپنے آپ کے لیے نسبت کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں محسوس ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی نعمتیں بیان کی اور کہا جب اس سے کہا گیا کہ کیا ہے یہ ساری نعمتیں، یا پھر جب اس نے خود ان نعمتوں کا اظہار کرنا چاہا تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ساری نعمتیں، یہ سارا مال، یہ ساری دولت، یہ ساری ناموری، یہ ساری شہرت یہ صرف میرے لیے ہے، یہ میرے بل پر ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، اپنے آپ کی کمائی ہے. اب آپ سوچئے یہ بندہ مومن کی زبان ہو نہیں سکتی، یہ قارون کی زبان ہے. اب آپ سوچئے میں اور آپ اگر دیکھیں کہ نمازیں میری اور آپ کی زندگی میں کتنا فرق پیدا کر رہی ہیں، یا یہ سجدے
جو آخری بالکل انتہائی عاجزی کی علامت ہے، نشانی ہے، یہ میرے اور آپ کے بیہیویئر میں، میرے اور آپ کے برتاؤ میں، میرے اور آپ کے نیچر میں، میرے اور آپ کے مزاج پر کتنا اثر ڈال رہی ہیں، تو میرا اور آپ کا جواب کتنا نکلے گا؟ اگر بہت زیادہ بھی میں اور آپ مثبت رہیں تو 0.1% رکھ سکتے ہیں شاید، ورنہ میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ علم، دولت، حسن، خوبصورتی، مال، پوزیشن، منصب، جاہ، مرتبہ، ہر ایک چیز کے کسی بھی مقام و مرتبے میں ہو، وہ اپنے اپنے لیول پر، اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے محفل میں، اپنے اپنے حساب سے وہ بڑے بول میں اور کبر میں، گھمنڈ میں ماشاءاللہ سے ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر نمازیں، جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی کی نماز اس کو برائی سے نہیں روکتی، اگر کسی کی نماز اس کو فواحش سے، بے حیائی سے، بدکاری سے نہیں روکتی، تو آپ سمجھئے کہ نماز نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز وہ ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو آپ کو بے حیائی سے روکے گی اور منکر سے روکے گی۔ تو نماز کا یہ جو سب سے بہترین رکن ہے، بہترین مقام ہے سجدے کا، وہ مجھے اور آپ کو اس کی بالکل بنیادی سوچ، بالکل بنیادی چیز سے کیسے روک رہا ہے کہ میں اور آپ اللہ کے سامنے جھک تو رہے ہیں، لیکن جب ہم اس کیفیت سے باہر آ رہے ہیں تو ہمارا گھمنڈ ہمارے ساتھ واپس آ رہا ہے، ہماری انا ہمارے ساتھ واپس آ رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جھکنا سکھایا اللہ کے سامنے بھی۔ اور وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ اپنے گال پھلا پھلا کر اور زمین میں اترا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ فرمان ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ جو میرے اور آپ کے سوچنے کی تھی کہ میں اور آپ یہ سمجھیں کہ نماز اور اس کے بعد سجدے کی معنویت میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی چیز کو ظاہری طور پر رسماً ادا کرنا ایک اور چیز ہے، اور اس کی گہرائی میں اتر کر اسے محسوس کرنا اور اس کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے پیچھے رکھا ہے اسے حاصل کرنا ایک اور چیز ہے۔ اذان ہو رہی ہے، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، میں اور آپ مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، ایک ڈیوٹی کی شکل میں ایک رسم بن رہی ہے۔ اگر یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک عادی روٹین ہے، جو عادت والا روٹین اگر ہے، تو پھر میری اور آپ کی عبادت میں اور عادت میں فرق ہونا چاہیے، ہر چیز میں۔ اور یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، میں اور آپ اپنی نمازوں کا اگر ایک ایک رکن بھی صحیح کر لیں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی دوسرا کسی کو جج نہ کرے، یہ ایسی چیز ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا ہے، بالکل انفرادی سطح پر ہر آدمی انڈیویجولی چیک کرے کہ اس کا مقام نماز کے اندر کیسا ہے، اس کا قیام کیسا، اس کا رکوع کیسا، اس کا سجود کیسا۔ جتنا آدمی اپنی نماز میں بہتر ہے اتنا انسان اپنی زندگی میں بہتر ہے۔ جتنا آدمی خیالات سے، بیکار چیزوں سے، لغو سے نماز کے اندر بچا ہوا ہے، آپ یقین مانیے وہ اپنی زندگی میں بھی اسی طرح ڈسپلنڈ ہے، وہ اپنی زندگی میں بھی لغو اور لغویات سے بالکل بچا ہوا ہے۔ جس آدمی کی نماز جیسی اس کی زندگی کا راستہ ویسا۔ آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کی ایک نماز، ایک وقت کی نماز کیسی ہے۔ آپ جس قدر خشوع و خضوع سے ہیں، یقین مانیے آپ کی عام زندگی بھی اللہ سے اتنے قریب اور خشوع و خضوع سے گزر رہی ہے۔ آپ جس قدر اللہ سے دور ہیں اس طرح آپ کی زندگی بھی اللہ سے دور ہے۔ نماز میں اگر آپ اللہ سے دور ہیں، خیالات میں گم ہیں، آپ رسماً ادا کر رہے ہیں نمازیں، تو سمجھیے کہ میں اور آپ ایک رسمی سے مسلمان ہیں۔ اور یہ باتیں ان کی ہو رہی ہیں جو مسجدوں میں آ رہے ہیں اور نمازیں کر رہے ہیں۔ جو سو رہے ہیں وہ سو رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں ان میں بیدار کتنے ہیں۔ جو دور ہیں اللہ سے، اللہ کے گھروں سے، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو جاگ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر سے قریب ہیں، جو روزانہ مساجد کو آتے جاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں حاضری لگاتے ہیں۔ ان میں بیدار کتنے ہیں، ان میں حاضر کتنے ہیں، ان میں محسوس اور احساس رکھنے والے کتنے ہیں، ان میں دل اور دماغ سے مستحضر رہنے والے کتنے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو اپنی نماز کے ہر ایک رکن کے ساتھ سوالیہ نشان لگا کر اپنے آپ کو چیک کرنا ضروری ہے۔ نیکیوں کے موسم میں جب تک میں اور آپ ایسی نیکی نہ کریں جو کوالٹی والی نہ ہو، معیار والی نہ ہو، سٹینڈرڈ والی نہ ہو، وہ سٹینڈرڈ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تب تک میں اور آپ اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ اور سجدہ ہے ہی قربت کی نشانی۔
میں نے جیسے آپ کو بتایا اللہ سے قریب لے جا کر اللہ کے نبی کو یہ تحفہ دیا گیا، اور آپ کو پتا ہے نماز یہ اللہ سے قربت کی نشانی ہے، یہ ہم کلامی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یناجی ربہ، کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اس ساری بات چیت، ساری سرگوشی اور سارے ایک دو طرح کا، ایسا نہیں کہ یہ ون وے کنیکٹ ہے، یہ دونوں طرح کا کنورسیشن ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے سنی ہے بار بار کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے، اور اس پوری کنورسیشن، گفتگو، بات چیت اور مناجات کے درمیان نماز کی سجدہ وہ ایسا مقام ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب آپ اور میں سجدے کی حالت میں ہوں، امام اللہ اکبر کہے، میں اور آپ سجدے میں چلے جائیں، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ میرا اور آپ کا یا میری اور آپ کی کیفیت سجدے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہری ادب، ہر چیز کا حسن یہ ہے کہ اس چیز کو سب سے بہترین انداز میں کیا جائے۔ 1000 رکعتیں نماز پڑھ لیں، لوگ 15 شعبان میں ہزاروں رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، رجب کی نمازیں ہوتی ہیں، معراج کی نمازیں ہوتی ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم کہا گیا، ہم نے رسم بنا لیا۔ میں نے معراج کا ذکر بھی اس لیے کیا، میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، معراج آپ یہ دیکھیے، میں نے پس منظر اسی لیے بیان کیا، انتہائی سخت اور شدت کے حالات میں اللہ کے رسول کو بلا کر ہمتیں دی گئی اور ایک نیا حوصلہ دیا گیا، پھر ایک نماز جیسی سب سے بھاری بھرکم ذمہ داری دی گئی پوری امت پر ڈالنے کے لیے، اور وہ مشن دے کر اللہ کے نبی کو واپس بھیجا گیا کہ جس مشن کے لیے آپ شاید تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو رہے ہوں، آئیے اور آپ کو انرجی دے کر آپ کو واپس بھیجتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے معراج کو کیا بنا دیا؟ پورے بر صغیر میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسجدوں میں صرف قصہ گوئی ہوتی ہے، اللہ کے نبی ایسا آئے، اللہ کے نبی ویسا گئے، اللہ کے نبی یہ ہوا، اللہ کے نبی یہ ہوا۔ علمی طور پر کسی چیز کو جاننا، سیکھنا، سیرت کا بیان کرنا، اس سے مبارک بات کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن چیزوں کو قصہ گوئی کا مشغلہ بنا لینا کہ ہر آدمی بیٹھ کر جو ہے بس سنتا رہے، چٹخارے برتے رہے، کہنے والا زبان کے اور سننے والے کانوں کی عیاشیاں کرتے رہے، یہ امت کا مزاج بن چکا ہے۔ با مقصد گفتگو کوئی نہیں کرتا، اور با مقصد گفتگو کوئی سننا نہیں چاہتا، کیونکہ جذبات پر ٹکی ہوئی ہے پوری امت، اور پوری امت اسی دھارے میں بہ رہی ہے کہ ہر آدمی بس اللہ کے رسول کیا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا معراج کے سفر سے لے کر بالکل آپ کے انتقال تک ہر سال ایسا قصہ گوئی نہیں ہو سکتی تھی؟ معراج کے بارے میں ہو سکتی تھی۔ میں آپ کے سامنے موضوع سے ہٹ کر یہ جو بات کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا ہر عبادت کے پیچھے، ہر بندگی کے پیچھے، اور ہر بندگی کی چھوٹی سی چھوٹی جزئیات اور ہر ایک مائنیوٹ ڈیٹیلز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے۔ سجدے کا یہ چھوٹا سا رکن جو ایک مختصر سی، کتنے فٹ پر میں اور آپ ادا کرتے ہوں گے، کتنا اسکوائر فٹ ہوگا اس پہ میں اور آپ اپنی پیشانی رکھتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ بندے کو سجدے کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب وہ سجدے میں جائے گا دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوگا۔ پوری نماز کی کیفیت تو یہی ہے، لیکن پوری نماز میں جس طرح اللہ سے قریب ہے ایک بندہ، اس پوری نماز میں سب سے زیادہ قریب وہ اللہ سے اس وقت ہے جب وہ سجدے میں ہے، تو سب سے زیادہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اس معاملے میں بھی کمزور، آپ بھی کمزور، کہ میرے اور آپ کے خیالات امام کے اللہ اکبر کہنے سے جو شروع ہوتے ہیں، زندگی بھر کا حساب و کتاب میں اور آپ نماز کے سلام پھیرنے تک کہہ لیتے ہیں۔ یہ عام تنقید نہیں ہے، اسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں اور آپ اس نیکی کے موسم میں اپنا اپنا جائزہ لیں، ہر آدمی اپنا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں بازو والے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اپنے کسی دوست کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی اصلاح کا۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں، کہنے والا بھی سوچے کہ وہ اپنے آپ کو اور امپروو کرے، اپنے آپ میں اور بہتری لائے، اور سننے والے بھی سوچیں کہ وہ اپنے آپ میں بہتری لائے۔ صرف ایک سجدہ اگر میں اور آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کر لیں، اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے تو بہت ساری باتیں کہی، کہا تم ایک سجدہ کرو گے نیکیاں ملیں گی، تم ایک سجدہ کرو گے گناہ مٹیں گے، تم ایک سجدہ کرو گے درجات بلند ہوں گے، تم ایک سجدہ کرو گے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے کہ آپ اللہ سے قریب ہوں گے۔ اور اللہ سے قریب ہونا دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے۔ دیکھیں میرے بھائی، آج کی جو مٹیریلسٹک دنیا ہے، آج کی جو مادیت بھری دنیا ہے، میرا اور آپ کا ذہن
صبح سے لے کر شام تک بالکل وہی چیزیں سوچتا ہے، دنیاوی چیزیں سوچتا ہے۔ مجھے اور آپ کو جب ایک رسم آپ ادا کر رہے ہو، اس کو رسم مت رہنے دیجیے، اسے ایک روٹین مت بننے دیجیے۔ اس چیز کو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ اگر میں اور آپ ادا کریں گے، یقین مانیے اگر میرے اور آپ کے سجدے بہتر ہو گئے اور نمازیں عام طور پر بہتر ہو گئیں، میری اور آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لوگوں کے سامنے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگوں کے سامنے درد اپنا بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ کسی گمنامی میں رہو گے، آپ نہیں چاہو گے لوگوں سے شہرت، آپ نہیں چاہو گے لوگوں سے سوالات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی سہارے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کونے میں گمنام زندگی بھی اس طرح گزار لو کہ آپ کو سکون نصیب ہو جائے، میرا اور آپ کا اپنے رب سے جو بالکل انفرادی انڈیویجول جو رشتہ ہے، میں اور آپ اس سے بہتر کر لیں، یقین مانیے زندگی کے سارے درد، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے لوگ ستایا کرتے، کوئی تانا دیتا، کوئی طنز کرتا، کوئی تیر مارتا، تانوں کے، زبانوں کے زخم سے چھلنی کرنا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا دل، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہیں جہنم سے بچانے کے لیے، آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کی خیر خواہی کے لیے، اور یہ ہے کہ آپ کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ کو مارنے کے در پہ ہیں، آپ کو ستانے کے در پہ ہیں، کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں چار لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ستانے کی ہر حدیں پوری کر رکھیں۔ یہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گندگی اور غلاظت ڈال رہے ہیں، کیا کیا نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسی صحابی نے کبھی یہ نہیں کہا، اللہ کے نبی کو روتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا، اللہ کے لیے آنسو بہاتے ہوئے بہت سے لوگوں نے دیکھا، روایتیں بھری پڑی ہیں، لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ڈر کر روئے ہوں، اللہ کے نبی پریشان ہو کر رہے ہوں، اللہ کے نبی گھبرا گئے ہوں لوگوں کی تکلیفوں سے نہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کا سب سے بڑا بطل، دنیا کا سب سے بڑا ہیرو، دنیا کا سب سے بڑا شجاع، دنیا کا سب سے بڑا بہادر اللہ کا نبی تھا، جو اللہ کے لیے ضرور رویا لیکن کبھی ان دشمنوں کی رات دن کی تکلیفوں سے کبھی نہیں رویا۔ لیکن دل کی دھڑکنیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، لوگ ہمیشہ آ کر اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں، میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی زندگی میں جو تکلیفیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو کوئی نہیں جانتا، جو دل کی دھڑکنیں سننے والا سبحان اللہ اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کے عزائم ہوں، جو نامکمل ادھورے خواہشات ہوں، آپ کے نامکمل پروجیکٹ ہوں، یا آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے نہ کر پائے ہوں، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آپ یقین رکھیے اس آیت کو اپنے آپ پر بھی فٹ کیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد ساری امت پر یہ آیت فٹ ہے، اپلیکیبل ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ ڈائریکٹ ایڈریس کرتی ہے۔ کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ان کافروں کی، ان دشمنوں کی، ان دشمنان اسلام کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، روزانہ آئے دن آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، آئے دن مختلف نیوز دیکھ رہے ہیں، آئے دن آپ مختلف حالات سن رہے ہیں، کوئی تانا کس رہا ہے، کوئی فلمیں بنا رہا ہے، کوئی ڈرامے بنا رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف 10 قسم کی باتیں کر رہا ہے، کوئی آپ کو دہشت کا نشان بنا رہا ہے، بہت کچھ لوگ کریں گے، کرتے رہیں گے، یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن نے اس کے بعد کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، آپ سجدہ کرنے والے بن جائیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ذرا برابر بھی یہ ساری چیزیں آپ کو افیکٹ کرنے والی نہیں، ذرا برابر بھی ان ساری چیزوں کا آپ پر کوئی وبال آنے والا نہیں۔ سبحان اللہ، سجدہ میرے اور آپ کے لیے ہمت ہے، سجدہ میرے اور آپ کے لیے ڈھال ہے، سجدہ میری اور آپ کی کل قیامت کے دن نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان موجود ہوگا کل قیامت کے دن، پہچان لوں گا میں اپنی امتی کو، کیسے؟ کہا غرم محجلین، وضو کے آثار چمک رہے ہوں گے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان سجدوں کے نشانات کل قیامت کے دن نظر آئیں گے۔ یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، لیکن کیا یہ ہماری پہچان ظاہری طور پر ہے کہ میں اور آپ سجدوں کے گٹے لیے پھریں، سجدوں کے نشان لیے پھریں؟ نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کو تازہ کرے، یہ میرے اور آپ کے ایمان میں اور مضبوطی دیں، یہ مجھے اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرے۔ اگر یہ مجھے اور آپ کو اپنے رب سے قریب نہیں کر رہے
تو پھر کتنا ہی بڑا گٹھا کیوں نہ ہو میری اور آپ کی پیشانی پر، تو سمجھیے کہ بس یہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک رسم ہے جو مسلمان مسجدوں میں جا کر نبھا آتے ہیں، بنا آتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ وقت میں نے زیادہ لیا، معذرت خواہ ہوں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو موقع ہے، موسم و مواقع ہے، جو مواسم ہیں نیکیوں کے، یہ میرے اور آپ کے لیے سال بھر کا بوجھ اتارنے کا موقع ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو جتنا اپنے رب سے قریب کر لیں، دنیا کی ساری مشکلات ہوا ہو جائیں گی، دنیا کے سارے معاملات ہوا ہو جائیں گے، لوگوں کی ساری دشمنیاں ہوا ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جس قدر ہو سکے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ میرا اور آپ کی بالکل کامیابی کا معیار یہی ہے کہ میں اور آپ اپنے رب کو راضی کتنا کر لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے، ہمارے دلوں سے کدورت، بغض، نفرت، دشمنی، حسد، ان سارے جذبات کو پاک فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی جو منزل ہے، جو راستہ ہے، اس تک مجھے اور آپ کو ایک ساتھ آگے بڑھ کر منزل تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کی آخری سانسوں کو سجدے کی کیفیت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔